السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں قاری اللہ بخش محمدی۔ سب دوستوں کا شکریہ جو ہمارے چینل پر روزانہ شعر و شاعری، واقعات، اسلامی باتیں سنتے ہیں۔ میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جنات انسان کو مار دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر کے نزدیک ایک محل تھا، جو بھی شخص اس محل میں داخل ہوتا، رات گزارتا، صبح مردہ پایا جاتا۔ بہت عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈر کی وجہ سے کوئی شخص اس مکان کو نہیں خریدتا تھا۔ تو مغرب کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے مکان خرید کیا اور اس کے بعد وہ وہاں رہنے لگا۔ رات کو سویا، صبح کو صحیح سلامت اٹھا۔ تو ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے اس مکان کو آباد کرنے کے لیے، لیکن وہ آباد نہ کر سکے، وہ خود مر جاتے تھے، رات کو سوتے، صبح مر جاتے۔ آپ اتنا عرصہ دراز سے یہاں رہ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے جواب دیا، جب میں نے یہ مکان خرید لیا، میں اس میں رہنے لگا، میرا معمول تھا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے سوتا اور ذکر اذکار کر کے سوتا۔ 5 وقت میرے گھر میں نماز بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک دن میں نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی، مکان کے ساتھ ایک کنواں تھا، اس کنویں سے ایک جن برآمد ہوا۔ وہ جن میرے قریب آ کے بیٹھ گیا قرآن سننے کے لیے، میں ڈر گیا۔ تو اس نے کہا، ڈرو مت، آپ قرآن مجھے سکھاؤ۔ میں ان کو قرآن سکھانے لگا۔ وہ روزانہ میرے پاس آتا اور مجھ سے قرآن سیکھتا۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ یہاں مشہور ہے پہلے جتنے بھی لوگ آئے آپ صبح ان کو مار دیتے تھے، رات گزارنے بھی نہیں دیتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو وہ جن کہنے لگا، بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، نماز گو ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، لہذا جو بھی یہاں آتا تھا وہ شرابی ہوتا تھا، زانی ہوتا تھا، بے نماز ہوتا تھا، اسی لیے ہم ان کا گلا گھونٹ دیتے، ان کو مار دیتے تاکہ وہ یہاں نہ رہ سکیں۔ آپ آئے، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ نمازی بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نا اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، مسلمان کی نشانی یہی ہے، وہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو وہ روزانہ میرے پاس آتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ رات کو آپ نہ آیا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ایسا کریں دن کو آئیں۔ وہ روزانہ دن کو آتا رہتا۔ تو کہنے لگا کہ ایک دن میرے پاس باہر ایک منتر پڑھنے والا آیا، جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ آوازیں دینے لگا، اگر کسی کے گھر میں سانپ ہے تو مجھے بتائیے، اگر کوئی بیمار ہے میں ان کو دم کرتا ہوں۔ تو یہ جن میرے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک منتر ہوں، سانپ کو دم کرتا ہوں، وہ میرے تابع میں آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو میں دم کرتا ہوں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، نظر کا، اور ایسے ہی دم کرتا ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ ان کو بلاؤ اندر۔ جب وہ منتر پڑھنے والا اندر آیا تو یہ جن اپنی شکل بدل کے چھت میں چڑھ گیا اور چھت پہ سانپ بن گیا۔ تو جب
اس منتر پڑھنے والے نے دیکھا یہاں سانپ موجود ہے، اس نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، اور ایسے ہی پڑھتے پڑھتے جب اس نے مکمل اپنا دم پورا کیا منتر کو، تو وہ سانپ گر کے ان کے قدموں میں آ گیا۔ جلدی سے اس نے اس سانپ کو اٹھایا، اپنی گودڑی میں رکھ دیا اور روانہ ہونے لگا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ اس سانپ کو نہ لے جائیں، یہ مجھے دے دیں۔ کہنے لگا میں نے شکار کیا ہے، آپ مجھ سے شکار کیوں لیتے ہو؟ تو خیر میں نے ان کو منت کیا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں نے ان کو ایک اشرفی دی۔ وہ چلا گیا سانپ کو چھوڑ کے، سانپ پھر اپنی شکل میں آ گیا، جنات کی شکل میں۔ تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوا؟ آپ یکدم سانپ بن گئے اور ان کے تابع میں آ گئے۔ کہنے لگا اس نے ایسے اسماء پڑھے ہیں جس کی وجہ سے مجھے قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، اب میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، میں بچنے والا نہیں ہوں، اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ جب دیکھنا چیخ و چکار کے پکاریں، آپ دیکھیں اس کنویں میں آوازیں آ رہی ہیں رونے کی، چیخ و پکار کی، پھر یہ گھر چھوڑ کے چلے جانا۔ تو میں اب جا اسی لیے رہا ہوں۔ وہ نوجوان اور ایک دوست کو اپنا حال دے رہا تھا اور مکان سے جا رہا تھا کہ میں اب جا اسی لیے رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا چیخ و پکار کی آواز سننا، سمجھ لینا میں مر چکا ہوں، اب کوئی میرا واسطہ نہیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، تو آپ یہاں سے چلے جانا۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کوئی شخص بھی اس مکان میں رہتا اس کو تکلیف نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جنات بھی ان سے کچھ نہیں کرتے۔ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم ان کو چھیڑتے ہیں، ہم ان کو تکلیفیں پہنچاتے، اسی لیے وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم روزانہ، اپنے گھر میں بیٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں تاکہ جنات کا اثر ہم پر نہ آئے اور برے خواب بھی ہم نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں ایسے واقعات اور ایسے ہی اپنے شعر و شاعری اپنے نام کے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کریں، اور انشاءاللہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر، اور اس پر آپ وائس کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، تصویریں بھیج کے انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔